مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وذرتها، فإن من جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، سواك عند حلول الحادث الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، قصیدہ بردہ شریف جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو ہے فیوز و برکات کا منبع ہے، اس لیے جو بھی حدیث کی کتاب پڑھی جاتی ہے اس سے پہلے حصول برکت کے لیے، تاکہ حضور کے ذکر سے ہماری زبانیں پاک ہو جائیں، اس لیے چند اشعار پڑھے ہیں. تو ہم ایک سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں مذاہب ائمہ کا. تو اس سلسلے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بھی ستہ کی کتب ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، نسائی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، جی ان میں وہ مذاہب نہیں بیان ہوئے جو امام محدث ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ورضا مرقدہ نے بیان فرمائے. اس لیے ہم نے مذاہب ائمہ کا سلسلہ یوٹیوب پہ شروع کیا ہے تاکہ دنیا بھر میں عوام و خواص اس سے عمومی طور پر مستفید ہوں، اور خصوصی طور پر شرح معانی الآثار پڑھنے والے حضرات
مشکات المصابیح شافعی اور زجاجۃ المصابیح مشکات حنفی، اور ریاض الصالحین شافعیوں کی کتاب، اور اسی طریقے سے مسند امام اعظم ہمارے حنفیوں کی کتاب، موطا امام مالک اور موطا امام محمد، اور اس قسم کی جو کتب حدیث پڑھائی جاتی ہیں یا ان کو پڑھا جاتا ہے، مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں یا عوام ان کو پڑھتی ہے بازار سے خرید کر، تو کئی دفعہ عوام کو وہ سمجھ نہیں آتی. اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ مذاہب ائمہ، ہم حدیث کے مطالب اور مذاہب پر جو ہے کچھ گفتگو کر سکیں، اللہ اپنے فضل سے کچھ خدمت حدیث کام سے کام لے سکے. تو یہ آج کی ہماری پہلی نشست ہے مذاہب ائمہ کی، اور جامع ترمذی کا باب ہے فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، کہ ایک بندہ بغیر وضو کے ہے، غیر متوضی ہے، اور غیر متوضی ہونے کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ پیشاب کر رہا ہے، جی وہ کسی اور اس قسم کے کام میں مبتلا ہے، اس کا وضو نہیں ہے، اور دوسرا بندہ اس کو گزرنے والا سلام کرتا ہے، تو اب وہ کیا سلام کا وہ جواب دے گا یا کہ نہیں؟ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ فی کراہیت رد السلام غیر متوضئ، کہ جس بندے کا مطلب مکروہ ہے سلام کا جواب دینا جی غیر متوضئ کو، یعنی ایک بندہ پیشاب کر رہا ہے، گزرنے والا اس کو سلام کرے تو یہ جو ہے وہ مکروہ ہے. تو یہ حدیث نمبر جامع ترمذی کی 84 ہے اور باب نمبر 67 ہے، اور ہم پہلے حدیث پاک کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کے متعلقات اور لوازمات پر حتی الوسع گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. قال حدثنا نصر بن علی و محمد بن بشار قال ابو احمد عن سفیان عن الضحاک بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم ان رجلا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جبول فلم يرد علیہ. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح وانما یکرہ ھذا عندنا اذا كان للغائط والبول وقد فسر بعض اہل العلم ذلك وھذا احسن شیء روی فی ھذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن شفواء، اور بعض نسخوں میں غین بھی ہے شفواء وجابر والبراء. تو یہ حدیث پاک ہے، اور اس کی جو راوی ہیں وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر. وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا، ایک آدمی جو ہے اس نے سلام کیا آقا علیہ السلام کو اس وقت جس وقت کہ آپ جو ہے قضائے حاجت فرما رہے تھے، جی قضائے حاجت فرما رہے تھے. یہ لفظ جو ہے نا یہ بھی حدیث میں ادب کے استعمال کرنے چاہیے. جی قبلہ شرف ملت استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ حدیث پاک جب پڑھنی ہے تو پھر ترجمے میں بھی ادب و احترام حضور کا ملحوظ رکھنا ہے. عطا صبات قوم فبالا و توضا، آپ فرماتے تھے کہ محدث اعظم قبلہ مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث پاک کا یوں ترجمہ کیا کرتے تھے کہ فبالا و توضا، کہ حضور نے وضو شکنی فرمائی، فبالا وضو شکنی فرمائی، و توضا اور آپ نے وضو فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور لفظ اردو کا ترجمہ کریں، اس کے بجائے ادب والے لفظ کے حضور نے وضو شکنی فرمائی اور پھر آپ نے وضو فرما دیا. تو اس قسم کے جو ہے وہ ادب والا ترجمہ کرنا چاہیے. تو آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے اور پھر آپ نے اس شخص کو فلم یرد علیہ، اس شخص کو آپ نے جواب نہیں دیا. جی دیکھیں یہ امام ترمذی کی حدیث نمبر 84 ہے. اس میں نصر بن علی اور محمد بن بشار دونوں جو ہے انہوں نے بیان کیا. آگے ابو احمد ہے. امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ کئی دفعہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی شخص کی کنیت ذکر فرماتے ہیں. ذہن میں رکھیں لفظ صحیح ہوتا ہے کنیت،
اور اس کو لوگ کنیت پڑھتے ہیں، غلط تلفظ ہے۔ تو امام ترمذی نے ابو احمد کا ذکر کیا، تو ابو احمد ان کا اصل نام ہے محمد بن عبداللہ۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کنیت کی وجہ سے اصل نام ہی لوگ بھول جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ ہے، اب اصل نام عبد الرحمن بن صخر پتہ نہیں۔ ابو ذر غفاری ہے، اصل نام جندب بن جنادہ ہے۔ ابو حنیفہ اصل جو ہے نعمان بن ثابت، جی۔ تو اس قسم کے الفاظ، ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس قسم کے لفظ مشہور ہو گئے ہیں۔ اب یعقوب بن ابراہیم بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو بہرحال ابو احمد اصل نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ۔ محمد بن عبداللہ جب اصل نام کی طرف آپ جائیں گے تو ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کچھ لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں، فون کرتے ہیں جی کہ صرف محمد نام رکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ یہ راوی دیکھیں ابو احمد ہے اور ان کا اصل نام ہے محمد بن عبداللہ، اصل نام ہے محمد بن عبداللہ، تو صرف محمد نام جائز ہے۔ اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں امام شافعی، اصل نام کیا ہے؟ محمد بن ادریس۔ اور اتنے بڑے ہیں امام غزالی، ان کا نام بھی محمد ہے۔ اور اتنے بڑے قرات کے امام ہیں امام جو ہے وہ صاحب مقدمۃ الجزریہ، ان کا نام بھی محمد بن محمد، اپنا بھی نام محمد، والد کا نام بھی محمد۔ تو یہ اس قسم کی مثالیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ فقط نام محمد رکھنا جائز ہے۔ امام علیہ سنت اعلی حضرت عظیم البرکت نور اللہ مرقدہ کے حالات میں بھی ہے کہ ابتداءً آپ کا نام بھی فقط محمد تھا، بعد میں قبلہ علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ محمد، احمد، حضور کے دونوں جو ہے وہ ذاتی نام رکھ دیے اور آگے رضا لکھ دیا، جی۔ تو بہرحال وہ روایت کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے جی، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور کو سلام کیا اس حال میں کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، تو آپ نے جواب نہیں دیا۔ اب دیکھیں ذرا، ترجمۃ الباب کچھ ہے، حدیث کچھ ہے، غور کریں۔ ترجمۃ الباب یہ ہے کہ فی قراءۃ رد السلام غیر متوضی، جی، غیر متوضی کو جو ہے وہ غیر متوضی کا سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، اور اس میں جو حدیث پاک لائی ہے اس میں ایسے کوئی لفظ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس میں تو لفظ ہیں کیا؟ جبولوں کے ہیں، جی، جبولوں کے لفظ ہیں۔ اور ترجمۃ الباب جو ہے وہ تو ہے فی قراءۃ رد السلام غیر متوضی، ترجمۃ الباب میں جبولوں کے لفظ کوئی نہیں ہے، جی۔ تو جو حدیث ہے اس میں وہ جبولوں کے لفظ ہیں، اور جو ترجمۃ الباب امام ترمذی نے قائم فرمایا اس میں غیر متوضئین کے جو ہیں وہ لفظ ہیں۔ تو لہٰذا ترجمۃ الباب اور حدیث پاک میں کوئی نہ کوئی مناسبت اور کوئی نہ کوئی توافق اور مطابقت ہونی چاہیے۔ دلالت مطابقی کے طور پر ہو تو فبہا، نہیں تو دلالت تضمنی اور التزامی کے طور پر تو کوئی نہ کوئی مناسبت ترجمۃ الباب میں اور اس میں جو ہے ہونی چاہیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ اوپر عنوان ہے، سورہ بقرہ اس کا نام ہے، اب نیچے مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے گائے کا ذکر ہے تب بھی، جی، اگرچہ پوری قرآن کی صورت میں نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تو مناسبت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اب یہاں تو بالکل مناسبت جو ہے وہ ہے ہی نہیں، لفظ ہی بالکل اپوزٹ ہیں، غیر متوضئین کے لفظ ہیں، وہ جبولوں کے لفظ ہیں، جی۔ تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ امام ترمذی کا اسلوب سمجھنا چاہیے۔ امام ترمذی کا اسلوب، یہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں، یہی تو امام ترمذی کا خاصہ ہے۔ آپ صحیح مسلم پڑھیں گے، حدثنا حدثنا حدثنا، بڑی طویل مطلب روایتوں کے اندر بڑی طوالت ہے، جی، اگرچہ ترتیب بہت اچھی ہے، لیکن امام ترمذی یہ نہ سمجھے کہ یہاں مطابقت نہیں ہے، مطابقت موجود ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی جب یہ کہتے ہیں وفی الباب عن المہاجر ابن قنزف، اب فی الباب جب کہتے ہیں نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا، طالب علم سمجھتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی مطلب مزید راویوں کے نام ذکر کر دیے، نہیں، وہ ایک مستقل حدیث ہوتی ہے جو وفی الباب کے تحت آگے لاتے ہیں۔ امام مسلم تو حدثنا حدثنا فلاں کہہ کے پھر متن بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن امام ترمذی کیا کرتے ہیں؟ اشارہ فرماتے ہیں وفی الباب عن المہاجر ابن قنزف، اب صرف نام نہیں ہے بلکہ وفی الباب کے تحت امام ترمذی نے 5 حدیث کی طرف اشارہ فرمایا۔ کتنی جی؟ 5 حدیث کی طرف۔ مثلا پہلی روایت مہاجر بن جو ہے وہ قنفذ،
ان کی ہے، دوسری روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن حنظلہ کی ہے، اور تیسری روایت علقمہ بن شقوا ان کی ہے، اور چوتھی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ہے، اور پانچویں روایت حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہم ان کی ہے۔ اب گویا کہ امام ترمذی نے وفی الباب کہہ کر 5 حدیث کی طرف اشارہ کیا، اور وہ جو 5 حدیث ذکر فرمائیں ان میں بعض روایات میں غیر متودین کے لفظ موجود ہیں جی، لہٰذا معلوم ہوا کہ ترجمۃ الباب کی جو ہے وہ حدیث کے ساتھ، متن حدیث کے ساتھ مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ عامزیں وہ مطابقت صراحتاً ہمیں نظر آ جائے یا صراحتاً نظر نہ آئے، وفی الباب کے تحت ہم وہ حدیث دیکھیں، مفصل مسلم میں، بخاری میں وہ روایات دیکھیں، ان کے اندر وہ لفظ جو ہے وہ غیر متودین کا کیا ہے، موجود ہے۔ لہٰذا جو ہے ترجمۃ الباب کے اندر اور کیا کہتے ہیں حدیث پاک کے اندر مطابقت جو ہے وہ موجود ہے۔ پہلا جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ یبولو کا لفظ مجاز پر معمول ہے، یبولو کا لفظ مجاز پر معمول ہے، یا تو یہ بے اعتبار زمانہ ماضی کی ہے یا بے اعتبار زمانہ مستقبل کے ہے، اور اس سے پہلے ارادہ کا لفظ جو ہے وہ کیا ہے، معذوف ہے، ارادہ ان یبولو، اور اس قسم کا کئی مثالیں قرآن حدیث میں ملتی ہیں کہ وہاں جو ہے محذوفات ہوتے ہیں، عبارت معذوف ہوتی ہے، مثلا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اب اس کا یہ تو معنی نہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اب تم وضو کرو، ظاہر نماز سے تو پہلے وضو کا اہتمام کرنا ہے، اس کا مطلب اذا اردتم، یعنی جب تم نماز کے کھڑے ہونے کی طرف، جب نماز پڑھنے کی طرف جب تم ارادہ کرو پھر یہ کرو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس کا یہ تو معنی نہیں قرآن مجید پڑھ لو تو پھر اعوذ باللہ پڑھو، اس طرح یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا، اذا اردت قراءۃ القرآن، جس طرح کہ ہدایہ کے اندر صاحب ہدایہ نے باقاعدہ کہہ کہ اذا اردت کا لفظ معذوف نکالا، اس کا مطلب ہے کہ عبارت کے اندر معذوفات ہوتے ہیں، معذوفات کو نہ مانا جائے تو کئی دفعہ نعوذ باللہ کفر لازم آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان تنصروا اللہ ینصرکم، اب یہ جو جدید لوگ ہیں، جدت پسند لوگ ہیں، جو بغیر درس نظامی پڑھے، قرآن حدیث کے پڑھے کے بغیر وہ علماء سے آ کر باس مباحثہ کرتے ہیں، جی میں نے بخاری اردو بازار سے خریدی، جی میں نے ترمذی خریدی، جی میں نے مسلم خریدی، بخاری مسلم ترمذی خرید کر پڑھنا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ آسان ہے، اور مستقل کتابیں پڑھ کے 7-8 سال پھر دور حدیث کرنا اصل وہ ہے جی۔ اب ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن دیکھ لیں ترجمہ، اس کا بظاہر اگر معذوفات کا اعتبار نہ کیا جائے جی تو پھر اس کا مطلب کیا، ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اس سے تو اللہ تعالیٰ کی محتاجگی لازم آتی ہے، اور یہ تو کفر ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہارا مددگار ہوگا، وہ تمہاری مدد فرمائے گا، اس کا وعدہ ہے جی۔ اسی طرح ارادہ کا لفظ یہاں مطلب کیا ہے، معذوف ہے، جب ارادہ کا لفظ یہاں معذوف ہے اس کا معنی پھر واضح ہو جاتا ہے، لہذا کوئی جو ہے وہ مطابقت فوت نہیں ہوتی ترجمۃ الباب کے ساتھ، بلکہ مطابقت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور دیکھیں اب آگے دیکھیں روایت میں، اب وَهُوَ يَقُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، حضور نے جواب نہیں دیا، آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ اب ذرا غور کرنا، حدیث سمجھنے کے لیے یہ نہیں کہ ایک روایت پڑھ لی تو بس استدلال کر لی حدیث ہوگی، المستعاذۃ تتودع لکل صلاۃ سے تو بات واضح نہیں ہوگی، پوری حدیث متون حدیث کے اکٹھے کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے استنباط مسائل ہوگا۔ المستعاذۃ تتودع لکل صلاۃ، المستعاذۃ تتودع لوقت کل صلاۃ، لولا شق علی امتی لامرتم بالسواک، لولا ان شق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ عند کل وضو۔ ساری روایات کو جب آپ اکٹھا فرمائیں گے اس کے بعد استدلال کریں گے، پھر حدیث کا مطلب صحیح سمجھ آئے گا۔ آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ قرآن کی ایک آیت میں کچھ ہے، دوسری آیت میں کچھ ہے، جب ساری آیات آپ جمع کر لیں گے پھر آپ استدلال کر سکیں گے۔ کہیں قل فاتوا بسورۃ
یہ مثلی، اس کا مطلب ہے چھوٹی سی ایک صورت لیا. کہیں کل فاتو بعشر سور مثلی، اور کہیں کل لئن اجتماعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن. اب ساریوں کو اکٹھا کریں گے پھر بات واضح ہوگی. کہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جی ایک نیکی کرو تو 10 کا ثواب ہے. اور کہیں کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جی 700 گنا تک ہے. اور کہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے گا اجر ثواب عطا فرما دے گا. اب یہ بظاہر ایک تعارض ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ حدیث میں یا قرآن میں تعارض صوری ہوتا ہے، تعارض حقیقی نہیں ہوتا. اللہ کا کلام میں تعارض حقیقی نہیں ہوتا، تعارض صوری ہوتا ہے. جی اب تعارض صوری جو ہے بظاہر حدیث بھی ہے. اب ہم جب ساری حدیث کو اکٹھا کریں گے اس کے بعد تطبیق دیں گے، بات واضح ہو جائے گی. اب دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں ہے کہ فلم یرد علیہ، اب یہاں تک ہے. اب ابو داؤد کی اور نسائی کی روایت جب ہم دیکھیں گے وہاں یہ ہے کہ حتی فرغ من وضوئہ فرد علیہ، مطلب ہے حضور نے اس ٹائم جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضور وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے جواب دیا. ایک روایت میں یوں ذکر ہے کہ حضور نے جواب دیا. اس میں ہے فلم یرد علیہ، حضور نے جواب نہیں دیا. اب دوسری روایت جو ہے وہ ابو داؤد کی اور کیا کہتے ہیں کہ نسائی کی، اس میں کیا ہے جواب دیا، جی فرد علیہ کے لفظ. اب دوسری طرف دیکھیں ابن ماجہ کی طرف، وہاں فلم یرد علیہ آگے پھر کیا ہے کہ فلما جو ہے آگے پھر دربا کے لفظ ہیں، دربا بکفیہ علی الارض، جی فلما فرغ. پھر اس کے بعد حضور نے کیا کیا، مطلب ہے کہ آپ نے دیوار کے ساتھ دست نبوت کو اوپر آپ نے ضرب لگائی، یعنی آپ نے تیمم فرمایا. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ایک روایت میں یوں آ گیا کیا کہ جواب نہیں دیا، اور دوسری روایت میں آ گیا کہ جواب دیا. ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اس روایت میں مطلب ہے کہ وہ یبولو کے ہیں لفظ، اور بعد روایت میں وہ یتوضؤ کے ہیں. آپ اس حال میں کیا وضو فرما رہے تھے، آپ نے اس ٹائم جواب نہیں دیا، وضو سے فارغ ہوئے پھر آپ نے جو ہے وہ جواب دیا. بعض روایات میں یوں ہے اور بعض روایات میں ہے کہ وہ یمشی، حضور چل رہے تھے. جی اب دیکھیں کہ ان روایات میں بھی تعارض آ گیا، کسی میں وہ یبولو آ گیا، کسی میں وہ یتوضؤ آ گیا، کسی میں تیمم کا آ گیا. تو یہ اب مختلف روایات آ گئیں بظاہر متعارض. اب ان کا ازالہ تعارض کیسے ہوگا، اب ہم تطبیق دیں گے. اب ہم کہیں گے جو روایت جامع ترمذی کی ہے یہ، اور جو روایت ابو داؤد اور نسائی کی ہے وہ، اور جو روایت ابن ماجہ کی ہے وہ، ان کے درمیان جو ہے کوئی تعارض نہیں ہے. ہم دو طرح کا جواب دیں گے. پہلی تو بات یہ کہ یہ مختلف واقعات پر معمول ہے، جی مختلف واقعات پر معمول ہے. ایک واقعہ میں جو ہے وہ ذکر ہے کس کا، وہ یبولو کا، آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے، اور دوسرے واقعہ میں ہے کہ وہ یتوضؤ، آپ وضو فرما رہے تھے، اور تیسری روایت میں ہے کہ وہ یمشی، آپ جو ہے وہ کیا ہے چل رہے تھے. اب مختلف واقعات پر یہ جو ہے وہ معمول ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جواب ہم یہ دیں گے کہ مختلف حالات پر یہ معمول ہے. کسی راوی نے ابتدائی حالت کو دیکھا اس کو بیان کر دیا، کسی راوی نے انتہا والی حالت کو دیکھا وہ بیان کر دیا. اب پھر نتیجہ کیا نکلا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جب میں قضاء حاجت کر رہا ہوں تو مجھے سلام نہ کیا کرو، میں اس وقت جواب نہیں دوں گا. جب میں قضاء حاجت کر رہا ہوں اس وقت مجھے سلام نہ کیا کرو، میں اس ٹائم تمہارے سلام کا جواب نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اب یہ روایت واضح آ گئی. لہذا اس سے یہ مسئلہ نکلا قضاء حاجت کے وقت جو ہے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا مسئلہ نکلا، قضاء حاجت کے وقت اللہ کا ذکر
نہیں کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر روایات میں موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قضائے حاجت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ انگشتری مبارک جی اتار لیتے تھے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، جو کہ محمد رسول اللہ بھی والذین معہ اشداء علی الکفار ایک ذکر ہے جی، تو اس لیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتار دیا کرتے تھے، اور سرکار کا یہ عمل ہے۔ لہذا فقہاء نے اگر اس سے جزیات نکالی تو غیر مقلدین کو یا ان کو مطلب ہے کہ کیا اعتراض ہونا چاہیے بدعقیدہ کو جی؟ اگر فقہاء کا تو ہمارے اوپر احسان ہے، فقہاء کے ہم کہیں جی یہ فقی نے مسئلہ نکالا جی حدیث کی طرح۔ امام ترمذی صفحہ 101 پر فرماتے ہیں ہم اعلم بمعانی الحدیث، فرماتے ہیں حدیث کے مطالب صحیح معنوں میں فقیہ سمجھتے ہیں، جو فقہاء ہیں وہ مطالب حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، جو فقیہ نہیں ہے وہ حدیث کو کیا سمجھے گا؟ اس کی اپنی فقاہت ہی کمزور ہے، وہ حدیث پاک کو کیسے سمجھے گا جی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سبحان اللہ، ان کی فقاہت سے بڑھ کر کس کی فقاہت موجودہ دور میں ہو سکتی ہے؟ ایک روایت میں سب سے پہلے اسلام حضرت خاتون اول حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا انہوں نے قبول کیا، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول بلا فصل نے قبول فرمایا، اور ایک روایت میں حضرت زید بن ثابت نے۔ اب امام اعظم نے فرمایا کہ ساری حدیث صحیح ہیں، تطبیق دو، ان پر غور کرو۔ آپ نے فرمایا اگر عورتوں میں دیکھیں گے تو خاتون اول پہلے نمبر پر ہے، اگر بزرگ صحابہ میں دیکھیں گے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے نمبر پر ہے، اور اگر آپ جو ہے دوسرے صحابہ میں جو بزرگ نہیں ہیں بچپنا ہے اس کو ان کو دیکھیں گے تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے، اور اگر حضور کے غلاموں میں دیکھیں گے تو پھر حضرت زید ہے۔ تطبیق بیان کر دی نا، تو یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حدیث میں تعارض نہیں ہے، تطبیق کی صورت جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ تو جب واضح آ گیا، مطلب ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ فقہاء جب کوئی مسئلہ نکالتے ہیں وہ حدیث کی روشنی میں نکالتے ہیں۔ اب حضور قضائے حاجت کے لیے جاتے مشتری مبارک کو نکال لیتے، اب ایک ہمارے پاس جزئی آ گئی نا کہ جس چیز پر اللہ کا ذکر ہو وہ باتھ روم میں نہیں لے کے جانی چاہیے جی، خواہ وہ انگوٹھی ہو، خواہ بظاہر کوئی بیج لگا ہو، کچھ اس کے اوپر عبارت لکھی ہو، خواہ کوئی اور مقدس چیز ہو، وہ ہمیں قضائے حاجت کے وقت دور رکھنی چاہیے، جو ہے وہ اتارنی چاہیے جی۔ اسی طرح اگر چھینک آ گئی تو ہاں مطلب ہے ظاہر بندہ شکر الحمدللہ تو نہیں کہے گا، یا بغیر کوئی شکر الحمدللہ کہہ رہا ہے تو باتھ روم کے اندر کوئی الحمدللہ جواب تو نہیں دے گا جی۔ تو یہ فقہاء نے جزئی نکالی ہے جی۔ اب دیکھیے اسی طریقے سے پھر اللہ کا نام تو ظاہر ہے سلام اللہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر اس حالت میں قضائے حاجت میں یہ تو ویسے ہی منع ہے، ایسی جگہ پر تو ویسے بھی جی۔ یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے مطلب باتھ روم میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ اندر جا کے بیٹھ کر پڑھیں، اس کا مطلب ہے جب ارادہ کریں تو پڑھ لیں، باہر نکلیں غفرانک کا تو باہر آ کر پڑھیں، اندر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے منع ہے جی۔ تو اس لیے اس حدیث کا جو ہے وہ یہ مطلب ہے جی۔ اب ذرا غور کریں، اس سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ یہ عوام کے لیے بھی ہے خصوصی طور پر جی، مطلب ہے کہ درود پاک، استغفار، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، یہ بغیر وضو کے مطلب ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں مطلب ہے کہ عام جو ہیں لوگ وہ تو سمجھتی ہیں کہ جائز ہے، عام سمجھتی ہے کہ جائز ہے جی بغیر وضو کے۔ ایک ہے چھونا قرآن کو جی، مس کرنا، وہ تو لا یمس القرآن الا طاہر یا لا یمس الا المطہرون، واضح نصوص ہیں، اور ایک ہے اس کی تلاوت کرنا بغیر وضو کے قرآن مجید کی، ذکر و اذکار، درود پاک وغیرہ وغیرہ اس کی۔ تو اس کے بارے میں جو معطا کے شارح ہیں علامہ باجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو فرماتے ہیں کہ الحدث الاصغر لا یمنع القراءۃ ولا نعلم خلافا ذالک،
اشارِ متہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ جو حد سے اصغر ہے یعنی بے وضو ہونا ہے، یہ مطلب ہے کہ قرأت کے معنی نہیں ہے، یعنی ایک بندہ بے وضو ہے وہ قرآن کی قرأت کر سکتا ہے جی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اس میں کوئی کسی امام کا اختلاف بھی نہیں سمجھتا، وہ ان کی اپنی سوچ ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ علامہ بدر الدین عینی، علامہ طحاوی علیہ رحمہ بھی اختلاف کو ذکر کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندے کی رائے حتمی ہو گئی، بندے کو فل مطالعہ کر کے پھر ایک نتیجہ نکالنا چاہیے۔ وہ فرما رہے ہیں، وہ اپنا ایک بیان فرما رہے ہیں کہ میں نہیں، مطلب ہم نہیں جانتے کہ اس میں کوئی اختلاف ہو کسی امام، لیکن علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری میں انہی ابواب الطہارت کے تحت جب یہ حدیث ہے اس کے تحت ذکر فرمایا کہ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور ائمہ، لفظ کیا ہوتا ہے؟ جمہور، جیم کے ضمہ کے ساتھ، جیم کے فتح کے ساتھ تو ہمارے پاکستان میں اکثر غلط پڑھا جا رہا ہے جی۔ علامہ جو ہیں وہ ڈاکٹر عدنان وہ ذکر کرتے ہیں معجم الاخطاء شائع، ایک کتاب ہے جس میں عربی جو اغلاط ہیں ان کی انہوں نے گرفت کی ہے، معجم الاخطاء شائع، اس کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ صحیح لفظ جو ہے وہ جیم کے ضمے کے ساتھ ہے، جمہور، جمہور جیم کے فتح کے ساتھ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک ہوتی ہیں لغات، وہ تو جبرائیل لغت بھی جائز ہے، لیکن قرآن کی افسر لغت جو ہے جبریل ہے، قل من کان عدوا لجبریل جی، وہ ایک قرأتوں کا مسئلہ ہے۔ ایک ہے لفظ کے مطلب درست ہونا اور اس کا غلط ہونا ہے، تو وہ ہے، تو جمہور لفظ نہیں بلکہ جمہور۔ تو علامہ عینی فرماتے ہیں کہ جمہور علماء اور ائمہ اربعہ ان کا موقف یہ ہے کہ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے تلاوت قرآن کرنا جی جائز ہے جی، درود پاک پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور بھائی ایک ہے تقوی، ایک ہے فتویٰ، ظاہر بات ہے عشق تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے بہت اعلیٰ درجہ ہے نا، مطلب ہے کہ اگر آقا کہتا ہے ایاز 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 تو غلام پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میرے آقا مجھ سے ناراض ہے، میرا پورا نام نہیں لے رہے جی۔ انہوں نے کہا بھائی تمہارا نام محمد ایاز ہے، حضور کا نام بغیر وضو کے تو ادب کے خلاف ہے نا۔ از خدا خواہیم توفیق کے ادب، بے ادب معروم گشت از فضل رب۔ عارف رومی فرماتے ہیں ہم اللہ سے ہر ٹائم ادب کی ہی بیس سے توفیق کی دعا مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ بے ادب لوگ جو ہیں وہ رحمت الہی سے معروم ہو جاتے ہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ من ترک الاداب رد عن الباب، جس نے آداب کو چھوڑ دیا رحمت الہی کے دروازے سے اس کو دھتکارا جائے گا جی۔ تو ادب کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ بغیر وضو کے، مطلب قرآن تو اللہ کا کلام ہے، حضور کا اسم گرامی بھی بغیر وضو کے عاشق لوگ نہیں لیتے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ جواز، عدم جواز، افضلیت جی اس کا ہے، تو وہ تو ظاہر بات ہے۔ تو اگر مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا کہ ایک بندہ سفر کر رہا ہے، اس کا وضو نہیں ہے یا وضو ٹوٹ گیا، اب اس کا جی چاہ رہا ہے میں قرآن پڑھوں، موبائل کھولوں اور قرآن مجید کی تلاوت کروں، فارغ بھی بیٹھا ہوں، اب وہ کیا وضو، مطلب وضو کے لیے تو پانی نہیں ہے، کیا کرے جی۔ گاڑی والے جو ہیں ہمارے مسلمان، آپ کو پتہ ہے ہوٹل پہ روک لیں گے جی، کھانا کھانے کے لیے روک لیں گے، ظاہری جسم کی تقویت کے لیے روک لیں گے، لیکن روحانیت کے لیے نماز کا وقت آ جائے سوائے پٹھانوں کے، اب وہ بھی ہماری طرح ہوتے جا رہے ہیں جی، نماز کے وقت نہیں روکتا۔ تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جمہور ائمہ اور ائمہ اربعہ ان کے نزدیک بغیر طہارت کے وضو کرنا کیا ہے، بغیر طہارت کے تلاوت قرآن، ذکر و اذکار وغیرہ کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ لیکن علامہ امام المسلمین حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں تقریباً کم و بیش 15 سال رہے ہیں، عام بندے نہیں ہیں، وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ہستیاں فرماتی ہیں کہ جو ہے بغیر وضو کے ذکر و اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنا، درود پاک پڑھنا وغیرہ کیا ہے، جو ہے وہ جائز نہیں ہے جی۔ ان کا یہ موقف ہے جی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے
سب سے پہلے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان لوگوں کی دلیل بیان کی جائے. جی جیسے صاحب ہدایہ انصاف سے پہلے مطلب شافعیوں کی دلیل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی دلیل بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی دلیل کی تردید کرتے ہیں. ہم بھی ایسے ہی کریں گے. پہلے جو ان کی دلیل ہے جی وہ ان کی دلیل یہ جو حدیث پاک ہے امام ترمذی نے جس کو نقل کیا حضرت ابن عمر والی کہ ایک آدمی نے حضور کو سلام کیا، آپ قضاء حاجت کر رہے تھے، آپ نے جواب نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قضاء حاجت فرما رہے تھے تو آپ نے جواب نہیں دیا، لہٰذا جب آپ نے جواب نہیں دیا تو اس بات کی طرف اشارہ مل گیا کہ بغیر وضو کے اللہ کا ذکر، چونکہ سلام بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم جی وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اللہ کا ذکر ہے نا، لفظ بار بار قرآن میں آیا. اس کا مطلب ہے حضور نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب نہیں دیا، اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ بغیر وضو کے اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کی جو ہے وہ دلیل ہے. اس قسم کی جتنی روایات جو ہے بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، وہ ساری ان کی جو ہے وہ کن کی؟ شواف حضرات کی نہیں، حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان سب کی جو ہے وہ یہ دلیل ہے. اب ہمارے پاس کئی دلیل موجود ہیں، ہم نے اپنی دلیلیں بھی ذکر کرنی ہیں اور حضرت خواجہ صاحب اور حضرت اکرمہ، حضرت ابو العالیہ ان کی جو دلیل ہے اس کے ہم نے جوابات بھی دینے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس بڑی مشہور روایت ہے، چاہے بخاری نکال لیں، چاہے مسلم نکال لیں، چاہے مصنف ابن ابی شیبہ نکال لیں، چاہے سنن کبری بہقی نکال لیں، چاہے مسند محمد بن حنبل نکال لیں، چاہے مسند ابو یعلا نکال لیں، سب میں یہ روایت موجود ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قضاء حاجت فرمائی اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے کیا کیا؟ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. جی صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، گوشت کھایا. جی اب ذرا غور کرنا، جب جس طرح کہ جس طرح یہ ابو جہیم کی روایت بخاری میں مطلب موجود ہے، کہتے ہیں میں اور بن وسط حضرت علی مرتضیٰ کے پاس چلے گئے، مولا کائنات کے پاس جو ہے وہ بیٹھے تھے، تو اس طرح کے معاملات چھڑ گئے. وہ مطلب ہے کہ قضاء حاجت کے بعد قرآن مجید پڑھتے تھے، تلاوت قرآن کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال جب حضور نے صحابہ کے ساتھ کھانا کھایا تو یہ تو لا محالہ حضور بسم اللہ کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. یہی ہے نا تلقین. مثلا جب کھانا کھاتے تو بسم اللہ مطلب علی برکت اللہ، یا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آپ پڑھ لیتے. یا دیگر کتب حدیث میں جو ہے مختلف دعائیں امت کی آسانی کے لیے منقول ہیں، کبھی کون سی پڑھتے، اور اگر کوئی بندہ بھول جائے پھر درمیان میں حکم ہے پڑھ لے. جی بسم اللہ اول و آخر اول و آخر وہ پڑھ لے درمیان میں. اور امام سیوطی نے الجامع الصغیر فی حدیث البشیر والنذیر میں نقل فرمایا اگر درمیان میں بھی یاد نہ آیا پھر کیا کرے؟ فرمایا آخر میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ. اللہ کریم جو ہے وہ کھانے میں برکت پیدا فرما دے. مقصد یہ ہے کہ سرکار کھانا کھا رہے ہیں تو لا محالہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو جب حضور نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا، تو ثابت ہو گیا کہ بغیر وضو کے بھی جی اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. کبھی آپ وضو سے مطلب ہے کہ وضو صغیر کرتے، یعنی آپ کلی فرما کے ہاتھ دھو کر کلی فرما کر اب کھانا شروع فرما دیتے، یہ بھی ثابت ہے. تو پتہ چلا پہلا کہ حضور نے کھانا کھایا لیکن بغیر عرفی وضو کے آپ نے کھانا کھایا. اس کا مطلب اللہ کا ذکر بغیر وضو کے کیا ہو گیا؟ جائز ہو. نمبر 2، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو وظائف تلقین فرمائے. جی یہ پڑھ لیا کرو، وہ پڑھ لیا کرو. جی مختلف وظائف آپ نے ارشاد فرمائے. لیکن اگر بغیر وضو کے کیا کہتے ہیں کہ وظیفہ ناجائز ہوتا تو حضور وظیفے کے ساتھ اور آگے وظائف کے ساتھ فرماتے کہ طہارت میں شرط قرار دے رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟
پہلے وضو کرنا ہے پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرط نہیں قرار دیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حضور نے شرط نہیں قرار دیا اس کا مطلب جائز ہے، بغیر وضو کے بھی بندہ ذکر کر سکتا ہے، تلاوت قرآن کر سکتا ہے، استغفار وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ جی نمبر 3، یہ تو بات مسلمہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نیند فرما کے اٹھتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ مختلف روایات ہیں، کبھی یہ پڑھتے کبھی کچھ اور دعائیں، آپ دعا پڑھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر وضو کے اللہ کا ذکر جائز ہے۔ اگر یہ نہیں تو چلو قضائے حاجت کرنے کے بعد وضو سے پہلے تو پڑھتے تھے نا غفرانک یا الحمدللہ الذی اذهب عنی ما یؤذنی وامسک علی ما ینفعنی، یہ پڑھا کرتے تھے۔ جی تو ان قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا موقف ہے وہ کبھی ہے کہ بغیر وضو کے ذکر و اذکار کرنا، درود پاک پڑھنا، جی تلاوت قرآن کرنا جائز ہے۔ ادب تقویٰ طہارت تو پہلے بتا چکے ہیں کہ عاشق لوگ تو نام بھی بغیر وضو کے نہیں لیتے۔ جی یہ بات سمجھ آ گئی، 3 ہو گئی۔ اور چوتھی بات بخاری مسلم میں مشہور روایت ہے، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو ہے رات کو جب اٹھو اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے گا۔ جی اب اگر یہ ہوتا تو حضور فرماتے پہلے وضو کرو پھر اس کے بعد دعا کرنا، نہیں، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جائز ہے۔ اور بخاری میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے تو سورہ ال عمران کی جو ایک آخری 10 آیات ہیں ان کو آپ پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، اور بعض روایات میں قبل ان یتوضا کے لفظ ہیں، بعض روایات میں صراحتاً قبل ان یتوضا کے لفظ ہیں کہ حضور یہ پڑھا کرتے تھے وضو کرنے سے پہلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی 10 آیات بھی حضور نے وضو سے پہلے پڑھی۔ یہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ جواز ثابت ہو گیا کہ بغیر وضو کی بھی جو ہے وہ قرآن کی آیات پڑھنا، ذکر اذکار، تسبیح و تعلیم وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جی بلکہ مطلب ہے کہ سرکار سے عملاً بھی ثابت ہو گیا، لہذا اس قسم کی جو روایات ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان روایات کو پڑھ کر تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ فقہ حنفی الحمدللہ ایک عالمگیر نظام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی جو فقہ ہے وہ مسلمہ ہے، کیونکہ امام حضرت داتا علی اجویری جیسی ہستیاں فقہ حنفی پر زندگی گزار گئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ فقہ حنفی الحمدللہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ جس طرح کشف المعجوب شریف میں آپ نے پڑھا ہی ہوگا کہ داتا حضور جو ہے فرماتے میں ملک شام حضرت بلال رضی اللہ عنہ مزار پہ چلا گیا، وہاں میری آنکھ مراقبے میں تھی، آنکھ لگ گئی، حضور کی زیارت ہوئی، میں نے دیکھا کہ مطلب ایک ہستی کو حضور نے اٹھایا ہوا اور فرما رہے ہیں علی بن عثمان یہ تیرا اور تیرے ملک والوں کے امام ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کی امامت حضور کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ امام ہی نہیں بلکہ امام الائمہ ہیں، کیونکہ سب سے قریب ترین زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے جو حضور کے قریب ترین ہے۔ آپ علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے آپ بڑے ہیں، بلکہ امام شافعی جیسے بندے امام اعظم کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں صاحب۔ جی تو اس سے جو ہے وہ جواز جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ سمجھ آئی جی؟ اور بھی کثیر ہمارے پاس دلیل الحمدللہ جو ہے وہ موجود ہے جی، لیکن اتنے پر اکتفا کر کے ہم نے جواب بھی تو دینا ہے نا امام اس حدیث کا جو امام ترمذی نے نقل فرمائی ہے، اور شواف حضرات اس کو بطور جو ہے وہ دلیل بنا رہے ہیں۔ دیکھیں فرماتے ہیں کہ انما یکرہ ھذا عندنا، فرماتے ہیں یہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مکروہ ہے جی، یہ کہ جب بندہ قضائے حاجت میں ہو تو اس وقت سلام کرنا مکروہ ہے۔ عندنا کہہ کر امام ترمذی اپنے موقف کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے نزدیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام ترمذی ایک عندنا کہہ کر بتا رہے ہیں کہ وہ غیر مقلد نہیں ہیں،
وہ ایک تقلید کرتے ہیں کن کی؟ شواف حضرات وغیرہ کی. جی اس سے ثابت ہو گیا کہ محدثین جو ہیں وہ مقلدین ہیں، غیر مقلد کوئی بھی یا تو وہ مجتہد فی المذہب ہے جی وغیرہ وغیرہ. اس پر مستقل کتابیں بھی ہیں کہ سائنسدہ کے جو مصنفین ہیں وہ مقلدین تھے، عام ازی کے وہ مطلب شوافے تھے، حنفی تھے، مختلف ان کے بارے میں تحقیقات ہیں. تو بہرحال یہ اندنا کہہ کر انہوں نے بتا دیا کہ یہ ہمارے نزدیک مطلب یہ موقف ہے. ہم اس حدیث کے کئی جوابات دیتے ہیں. جی پہلا جواب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جیسے علامہ طحاوی علیہ رحمہ نے ذکر فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے کیا ہے؟ منسوخ ہے. یہ حدیث پاک جو فلم یرد وہ یبول فلم یرد علیہ، یہ حدیث پاک منسوخ ہے. اور اس کی ناسخ کون سی حدیث ہیں؟ وہ ساری حدیث، باقی ساری اس کی کیا ہیں؟ وہ حدیث ناسخ ہیں. جتنی ہم نے دلائل میں ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری ناسخ ہیں، اور یہ حدیث پاک کیا ہے؟ منسوخ ہے. اور منسوخ حدیث قابل عمل نہیں ہوتی. جو مطلب حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت اکرمہ، حضرت ابوالعالیہ جو اس حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں تو یہ حدیث کیا ہے؟ منسوخ ہے، اور اس کی ناسخ باقی ساری حدیث ہیں. یا اس کا جو ہم نے مطالب بیان کیے ان پر معمول کر لیا جائے، وہ بھی صراحت کے ساتھ محدثین نے بیان کیا. تو پہلی بات تو یہ ہے. اور اس کے منسوخ ہونے پر باقاعدہ مطلب ہے کہ وہ دلیل بھی موجود ہے. حضرت ابو جہیم والی مطلب ہے کہ حضور جو ہے وہ بیر جمل سے تشریف لا رہے تھے، آگے یہ سارا پھر جو ہے وہ واقعہ پیش ہوا. اور پھر مطلب ہے اور دوسری بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت. اصول فقہ والے حضرات اس کو بیان کرتے ہیں. سردیوں میں پاؤں کو دھو لینا عزیمت ہے، موضوع پر مسح کر لینا رخصت ہے. جی ایک ہوتی ہے عزیمت اور ایک ہوتی ہے رخصت. اب حدیث دو طرح کی ہیں، ایک ہے اس بات والی اور ایک ہے نفی والی. جی کہ جو مطلب نفی والی ہیں کہ بغیر مطلب کیا کہتے ہیں طہارت کے قرآن مجید جی ذکر و اذکار، تسبیح و تعلیل، درود پاک، استغفار نہیں پڑھنا چاہیے. جو نفی والی حدیث ہیں کہ نہیں پڑھنا چاہیے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ان کو ہم عزیمت پر معمول کریں گے، ان کو ہم عزیمت پر معمول کریں گے. اور جو دوسری روایات ہیں اس بات والی ان کو ہم رخصت پر معمول کر لیں. جی تو لہٰذا جب کچھ حدیث کو ہم عزیمت پر معمول کر لیں گے اور کچھ کو رخصت پر معمول کر لیں گے تو بات جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. اعتراض جو ہے وہ اٹھ جائے گا. یا آپ یوں کہہ لیں کہ نفی والی حدیث خاص لوگوں کے لیے جی جو ہر ٹائم باوضو رہتے ہیں، ہر ٹائم باوضو رہنے سے شہادت کی موت بھی نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کی مدد بھی شامل حال ہوتی ہے. یا پھر ہم کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ خواص کے لیے حدیث نفی والی کہ بغیر وضو کے جائز نہیں ہے تلاوت قرآن وغیرہ وغیرہ. جی صوفیاء تو آپ نے آپ کو بے وضو ایک لمحہ جو ہے رکھنے کو زہر قاتل سمجھتے ہیں. جی اس لیے وہ خاص لوگ جو ہیں ان پر معمول ہیں اور دوسری جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہے. تو لہٰذا حضور کی شریعت تو سب کے لیے ہے. جی اس میں آسانیاں ہیں، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. اور پھر اللہ کا بھی یہی تقاضا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اگر بغیر وضو کے تلاوت قرآن جائز نہیں ہوگی تو ایک بندہ راولپنڈی سے اسلام آباد نہ لاہور سے اسلام آباد کا سفر کرتا ہے، ظاہر ہے 5 گھنٹے وہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو 5 گھنٹے وہ ایسے تو نہیں بیٹھا رہے گا، کوئی اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. یہ وہ جی یہ قوم تو ویسے بھی گانے والی ہے. جی یہ تو آئے دن ایکسیڈنٹ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ جب گاڑی چلتی ہے تو گانا چل رہا ہوتا ہے. جی کوئی روٹتا ہے تو روٹ جائے سنم تو نہ روٹے، اس طرح کے کفریہ جب گانے اور اس طرح کے جملے گاڑی والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سنائیں گے قوم کو تو ظاہر ہے قوم پھر نکمی ہوگی. پھر آئے دن کبھی ٹرین کے حادثات ہوں گے، جی کبھی گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے، کبھی بسوں کے. یہ اسی اللہ کے ذکر. تو دوسرا جواب کیا ہے کہ مطلب عزیمت اور رخصت نفی والی حدیث ہم کس پر معمول کریں گے؟
عزیمت پر، اور اس بات والی رخصت پر۔ اور تیسرا جواب کیا ہے کہ نفی والی ہم خواص پر معمول کریں گے، خاص لوگ بغیر وضو کے کچھ بھی نہیں کرتے، اور اس بات والی ہم عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ معمول کر لیں گے۔ 3 جواب ہو گئے، اور چوتھا جواب ہم کہتے ہیں اوراد و وظائف 2 طرح کے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ معین ہیں، جی وظائف مطلب ہے کہ وہ وقت کے ساتھ معین ہیں، اور کچھ ایسے ہیں وقت کے ساتھ ان کی کوئی قید نہیں۔ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وظائف وقت کے ساتھ مقید ہیں، کبھی کبھار چونکہ پابندی وہ تو لازمی آپ ناقہ تو فرماتے نہیں تھے وظائف میں، وہ کبھی کبھار وہ ایسی بغیر وضو کی بھی پڑھ لیتے تھے تاکہ امت کے لیے جواز پیدا ہو جائے، تعلیم امت کے لیے یہ۔ اور جو وقت کے ساتھ معین نہیں ہیں، عمومی ہیں، ان کے لیے پھر وضو کر کے بندہ اتمام کر کے جو ہے وہ پڑھے، تو یہ جو ہے وہ اس پر معمول ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ جواب ہے۔ اور باقی رہا مزید مطلب ہے کہ ترجیح، وہ بھی ایک تو دلیل ہے نا، کثرت ترک۔ اب کثرت ترک کو دیکھا جائے تو کتنے اوراد و وظائف ہیں، ان میں حضور نے وضو کی کوئی شرط لگائی نہیں ہے، مطلق رکھا ہے، المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید علی تقییدہ، مطلق رکھا ہے حضور نے، تو مطلق جواز کی دلیل ہے، جی مطلق جو ہے وہ جواز کی دلیل ہے، لہذا ہم اس پر جو ہے وہ معمول کریں گے۔ باقی یہاں کی اشکال ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ کل احیان۔ ایک روایت میں ام المومنین ذکر کرتی ہیں کہ حضور ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اب ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرنا ایک طرف وہ روایت ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ سرکار قضائے حاجت میں تھے تو سلام کرنے والے نے سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا، تو یہ تو دونوں روایات آپس میں کیا ہیں، متعارض ہیں، دونوں آپس میں روایات جو ہیں وہ ٹکرا رہی ہیں، جی۔ تو اس کے ہمارے پاس جوابات موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہی ہیں، تو یہ کس پر معمول ہے؟ یہ استغراق مطلب عرفی پر معمول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب کل کا ذکر کرتے ہیں تو کبھی استغراق عرفی مراد ہوتا ہے، جیسے ثم جعل علی کل جبل منہن جزءا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ مولا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، فرمایا 4 پرندوں کو لو جی پہاڑ کی چوٹی پر رکھو۔ ثم جعل علی کل جبل، کل جبل ہے، کل کا لفظ ہے، مسبقلیہ کا سور ہے، جی۔ اب اس کا یہ تو مطلب نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا کے پہاڑوں پر پرندوں کا گوشت رکھتے رہے، وہ بھائی استغراق عرفی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عرف میں وہ پہاڑ تھے وہاں موجود ان کے اوپر رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفاً اکثر طور پر عام آپ جب ذکر کرتے تھے تو اس پر معمول ہے کہ حضور وضو کی حالت میں ہوتے تھے۔ اور دوسری بات وہ ہمارا جو ہے وہ حضرت اکرمہ اور حضرت ابوالعالیہ اور حضرت خواجہ حسن بصری کو جواب بھی ہمارا جو ہے وہ انفیوں کا وہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ حضور کی خصوصیت جدھر جدھر یہ ہے وہ حضور کی خصوصیت ہے نفی والی۔ بعض روایات میں ہے کرے تو، بعض روایات میں ہے کہ میں ناپسندیدہ جانتا ہوں کہ اللہ کا ذکر بغیر وضو کی کروں، جی۔ یا تو یہ خصوصیت پر معمول ہے اور یا قرات سے قرات تنزیہ مراد ہے، جی، تحریمی نہیں بلکہ قرات تنزیہ، اور قرات تنزیہ میں جواز موجود ہوتا ہے، جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ خصوصیت پر بھی معمول ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ذکر 2 طرح کا ہے۔ دوسرا جواب اس حدیث کا کیا ہے جو ام المومنین فرماتی ہیں حضور ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، ہم کیا کہتے ہیں ذکر 2 طرح کا ہے، ایک ذکر قلبی ہے، ایک ذکر لسانی ہے۔
ایک ذکر قلبی ہے، ایک ذکر لسانی ہے، ایک ہے ذکر دل کے ساتھ کرنا، ایک ہے ذکر زبان کے ساتھ کرنا۔ تو حضور ہر وقت ذکر کرتے تھے، مطلب قلبی ذکر، ہر ٹائم ذکر خفی آپ کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب ذکر لسانی کرتے تھے تو ظاہر بات ہے حضور وضو فرماتے تھے۔ عام نہیں موجود کہ حضور نے وضو فرمایا، فتح مکہ کے موقع پر وضو فرمایا۔ عام حضور صحابہ کو نہیں فرماتے کہ ہر جب نیا نماز کا وقت ہے وضو کر لیا کرو، نئی طہارت کے ساتھ 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ بھی امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے نا۔ اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ ذکر لسانی کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسرا جواب بھی بڑا انوکھا محدثین نے دیا ہے کہ حضور پر جو تجلیات ہیں نا، تجلی دو قسم کی ہے، ایک تجلی جلالی ہے اور ایک تجلی جمالی ہے۔ تجلی دو طرح کی ہے، ایک تجلی جلالی اور ایک تجلی جمالی ہے۔ تجلی جلالی حضور پر جب پڑھتی تھی نا، یعنی اس میں اللہ کے جو ہے وہ خوف کا ذکر جی وغیرہ وغیرہ، ایک وہ ہوتی تھی، اور ایک ہے تجلی جمالی۔ تو جب تجلی جلالی ہوتی تو حضور جو ہے وضو فرما کے جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے، جب تجلی جلالی نازل ہو ہوتی، اور جب تجلی جمالی ہوتی پھر سرکار کبھی بغیر وضو کے بھی ذکر تعلیم امت کے لیے، جواز کے لیے آپ جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ تو لہٰذا دونوں حدیث میں کوئی جو ہے وہ تعارض اور ٹکراؤ وغیرہ نہیں ہے۔ لو جی یہ حدیث پاک ہے۔ اب دیکھیں امام ترمذی، غور کریں امام ترمذی کیا فرما رہے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ آخری بات، امام ترمذی نے اس حدیث پر حکم لگایا حسن کا بھی اور صحیح کا بھی، حسن کا بھی، اور حالانکہ اصطلاحات حدیث میں آپ نے حدیث صحیح الگ پڑھی، حدیث حسن الگ پڑھی، اس کی ڈیفینیشن الگ پڑھی ہے، اس کی الگ پڑھی ہے۔ اس کا مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں جی، دو۔ امتحان بھی اگر آپ کا تنظیم کا آتا ہے تو کبھی ہوتا ہے کہ حدیث صحیح کی تعریف کریں، کبھی ہوتا ہے کہ حدیث حسن کی تعریف کریں۔ اس کا مطلب یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ جب دونوں الگ الگ ہیں تو ان کو یکجا کرنا، اگر حسن ہے تو پھر صحیح نہیں کہنا چاہیے، اگر صحیح کہہ دیا تو پھر حسن کی ضرورت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن امام ترمذی نے حکم لگایا ھذا حدیث حسن صحیح، حسن صحیح۔ تو دونوں چیزوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب علامہ ابن حجر اسقلانی نے شرح نخبۃ الفکر میں جواب انہوں نے ذکر کیا کہ مطلب ہے کہ حسن صحیح مطلب کہا تو اس کا مطلب ہے راوی کے جو ہے بیچ میں او کا لفظ محذوف ہے، حسن او صحیح، یعنی یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، کیونکہ راوی مختلف طرح کے ہیں، حسن بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی کے اس جواب کو دو طرح لوگوں نے رد کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ کوئی مضبوط جواب نہیں ہے۔ پہلا یہ انہوں نے کہا جی اتنا بڑا محدث ہو اس کو یاد ہی نہ ہو، اور فن اسماء اور رجال کا امام بھی ہو، اتنا بڑا نقاد ہو، اس کو یاد ہی نہ ہو کہ یہ حدیث حسن ہے صحیح۔ جگہ جگہ پہ ان کا اتنا حافظہ کمزور ہو گیا کہ کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث حسن ہے یا صحیح ہے، حسن ہے یا صحیح ہے، پوری ترمذی بھری ہوئی ہے، لہٰذا یہ جواب کبھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی مطلب صحیح نہیں، بخاری مسلم کی بھی روایتیں ہیں متفق علیہ ہیں جو صحیح حدیث ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن کا لفظ آیا ہوا، لہٰذا یہ جواب درست نہیں ہے۔ اور دوسرا جواب ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ کئی حدیث ایسی ہوتی ہیں حسن بھی ہوتی ہیں صحیح بھی ہوتی ہیں، دونوں طرح کی ان کو خوشبو آتی ہے، لیکن علامہ ابن دقیق نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ یہ بلا دعویٰ بلا دلیل ہے جی۔ اور تیسرا مطلب ہے کہ جواب اور لوگوں نے بھی ذکر کیا ہے کہ من وجہ صحیح اور من وجہ حسن، اعلیٰ درجے کے راویوں کو دیکھیں تو پھر وہ حسن کہہ دیتے ہیں، اور ادنا درجے کو دیکھیں تو مطلب نہ اعلیٰ درجے کو دیکھیں تو صحیح کہہ دیتے ہیں، ادنا درجے کو دیکھیں تو حسن کہہ دیتے ہیں۔ ویسے بھی ایک روایت کے بارے میں اگر امام سیوطی اس کو مطلب حسن کا درجہ دیتے ہیں تو ابن جوزی اس کو مطلب ضعیف کے درجہ دے دیتے ہیں، محدثین کا ایسا ہوتا ہے لہٰذا۔ لیکن چوتھا سب سے صحیح ترین جواب جو ہے وہ آخری جواب وہ یہ ہے، امام ترمذی نے کتاب العلل بھی لکھی ہے، الگ جامع کتاب الشمائل بھی لکھی ہے، تو کتاب العلل میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ میری اپنی ایک اصطلاح ہے جی، میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ حسن صحیح، یہ مقابل نہیں ذکر کرتا، بلکہ حسن سے مراد میری کیا ہوتی ہے، ایسی حدیث ہے جس کے راوی متہم بالکذب نہیں ہے، جو شاذ نہیں ہے، وہ معنی نہیں ہے مطلب ہے کہ حسن میں تام صحیح میں تام و ضبط ہوتے ہیں، حسن میں تام و ضبط نہیں ہوتے، وہ مقابل وہ مراد نہیں ہے، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ حدیث حسن ایسی ہے کہ جس میں راوی متہم بالکذب نہیں ہوتے، اس میں علت قادحہ شاذہ نہیں ہوتی، یہ مراد۔ جب یہ لے گا تعارض ختم ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں مذاہب ائمہ کا سلسلہ حدیث کی روشنی میں یہ جو حدیث ہیں ان کے اندر مذاہب ائمہ
جو ہے جو محدثین نے بیان کیا ہمیں صحیح طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فلا ترم بالمعاصی کثر شاتها فلا ترم بالمعاصی كسر شهواتها إن الطاعة ما يقوي شهوة النعيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ وقت کی یوٹیوب کی قلت کی وجہ سے کہ اکثر ویڈیو بند ہو جاتی ہے، اسی پر اکتفا کیا ہے. اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.